ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کا ہم نے وہ حصہ شروع کر رکھا ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس میں کچھ بات ہو چکی ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ ناموں کو پیش کیا تو فرشتوں نے انکار کر دیا، فرمایا کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 33 میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہی نام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو پھر کیا صورتحال بنی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، قال اس نے کہا، یہ فعل ہے، قال مادہ ہے، قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع کا پہلا صیغہ، یقولو، یہ قال یقولو پوری گردان ہے قال کی، اور یہ باب نصرہ کے اندر ہے، جیسے نصرہ ینصرو اسی طرح قال یقولو۔ قال یہ دیکھیں واحد غائب ماضی مذکر، یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا ان سے، اس نے کہا اللہ یعنی اللہ نے کہا، یا آدم اے آدم، اور یہ حرف ندا پلس منادا، یا آدم، یا آدم میں یہ یا ہے نا، یہ ندا ہے، کسی کو آواز دینا، یا یہ ندا ہے، ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا، اور جو پکارا گیا جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادا۔ ندا پکارنا اور جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے منادا۔ تو یہاں پہ منادا ہے آدمو، یا آدمو، ندا اور منادا۔ اچھا، اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر منادا ال کے ساتھ آ جائے، یعنی ال کے ساتھ ہو، تو یا کے بجائے ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لگتا ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ ال ہوتا، الآدم ہو، تو ہوتا یا ایہا الآدم، لیکن ال نہیں ہے اس لیے یا لگا ہے، تو ال کے لیے ایہا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ایتھا لگے گا۔ اور اگر منادا ال کے بغیر ہو تو یا محمدو، یعنی جو منادا ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی، یا آدمو، جیسے یہاں پہ ہے آدم کے اوپر جو پیش ہے یہ یا کی وجہ سے ہے، تو یا محمد ہو یا آدم ہو اس صورت میں جس میں صرف یا ہو۔ عبداللہ کہنا ہو تو یا آ جائے تو عبداللہ کے بجائے کہا جائے گا عبداللہ، تو یہاں پہ یا کے بعد منادا کے اوپر زبر آئے گی اس صورت میں جب وہ مرکب اضافی میں ہوگا، تو عبداللہ کے بجائے یہ بن جائے گا عبداللہ، اگر یا لگ جائے تو یا عبداللہ۔ انبئہم، بتاؤ ان کو، فعل امر اور ضمیر، انبئہم مادہ ہے انبے کا، نون با اور حمزہ یعنی الف، اسلمہ کے پیٹرن پہ، چونکہ یہاں پہ نون با
اور الف سے پہلے ایک اور الف یہ لگا ہوا ہے انباء میں، تو اس لیے یہ باب اسلمہ میں چلا گیا، تو یہ بن جائے گا انباء۔ مضارع ینبئو، اسلم یسلمو، اور یہ امر ہے تو امر واحد انبے اور جمع ہوگی انبئو، واحد انبے اور جمع انبئو، اور ہم ضمیر منفصلہ جڑا ہوا ہے، اور یہ ضمیر ہم متصلہ بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ جڑ کے آیا انبئو ہم بن گیا، تو انبے تم خبر دو، بتا دو، ہم ان کو۔ بِأَسْمَائِهِمْ، نام ان کے مرکب اضافی ہے، بِأَسْمَائِهِمْ، بِأَسْمَاءِ، بی اور اسمائی دونوں کا مرکب اور مرکب جاری، اور آپ کو پتہ ہے کہ بی جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، تو حروف جارہ جب کسی کے ساتھ لگتا ہے تو مرکب جاری بنتا ہے۔ اب یہ اسماء جو ہے یہ اسم ہے، تو اس کو دیکھیں گے اسمائی کے جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اسم کی جمع اسماء، تو اسم کی جمع اسمائی بنا، وسعت میں یہ نکرہ ہے، ال نہیں لگا ہوا، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے بی کی وجہ سے، بی اس کے پیچھے لگا ہے تو بی اسمائی۔ ہم اصل میں یہ ہم ہے، ہم یہ دیکھیں یہاں پہ یہ منفصلہ میں بھی آتا ہے ہم، اور متصلہ میں، دونوں میں ہم ہی آتا ہے، کبھی جوڑ جاتا ہے کبھی فاصلے پہ آتا ہے، تو یہ ہم تھا لیکن یہاں پہ ہم بنا کیونکہ اس کے پیچھے اسمائی کے پیچھے زیر ہے، تو زیر لگنے سے یہ اس کو بھی زیر دے دی گئی، بے اسمائہم، اور یہ مرکب اضافی بھی بنتا ہے، اسمائہم مرکب اضافی بن گیا، ان کے نام، تو نسبت ہو گئی اسماء کے ساتھ، تو جس میں نسبت ہو کسی چیز کے ساتھ تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ ہوا مرکب اضافی۔ فلما، اور جب پیش کیا انہیں، یعنی عاطفہ اور ظرف زمان، فلما انباءہم باسمائہم، فلما، فا اور لما، فا حرف عاطفہ اور لما ظرف زمان، اور یہ حرف شرط بھی ہو سکتا ہے۔ مفعول فی، یہ منصوبات میں سے ہے، اور منصوبات 10 ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور یہ منصوبات اسماء کی کلاسز میں، جو گرامر کی کلاسز ہیں ان کے اندر اس کی تفصیل ہے، وہ آپ سنیے منصوبات کے نام سے۔ تو ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ مفعول فی کے یہ 2 اقسام ہیں۔ ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، اور ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی جگہ کا ذکر ہو۔ تو یہاں اس آیت میں ہے لما، یعنی وہ وقت جب حضرت آدم نے جو ہے وہ نام ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو ان کا جو ذکر ہو رہا ہے اس وقت کا، تو یہاں پہ ظرف زمان ہوا، کسی وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے اسمائی، یہ مرکب جاری ہے، بی اس سے پہلے لگا ہوا، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا۔ ہم ضمیر ہے، تو انباء یہ فعل ہے۔ انباءہم، بتایا اس نے ان کو، فعل، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ انباء، مادہ نون، با اور الف، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا، باب اسلمہ ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ انباء ینبئو، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ، باب اسلمہ، انباء یہاں پہ ماضی واحد غائب مذکر، انباء بتایا اس نے۔ اور یہ دیکھیں باب اسلمہ، اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ اصل میں باب افعال ہے، تو ہماری کلاس میں ہمارے استاد نے اس کے نام رکھا ہوا ہے باب اسلمہ، تاکہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے نام پہ باب کا نام ہو، جس طرح ثلاثی مجرد کے نام ہیں، تاکہ زیادہ کنفیوژن نہ ہو۔ تو باب
اسلمہ یا افعال، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فعل لازم کو فعل متعدی کا معنی دیتا ہے. یہ نزلہ یہ ہوا ثلاثی مجرد، وہ اترا، اور یہ فعل لازم ہے، خود ہی اترا، کسی پہ اثر نہیں ہوا. انزلہ اب یہ بن گیا باب افعال یا باب اسلمہ الف کے اضافے کے ساتھ. تو انزلہ کا مطلب بنے گا اس نے اتارا. تو یہاں پہ مفعول بھی ہے اور فاعل بھی، کسی نے کسی کو اتارا، انزلہ اس نے اتارا. بِأَسْمَائِهِمْ، یہ وہی ہم نے پہلے بھی بِأَسْمَائِهِمْ پڑھ لیا ہے. اگلے حصے پہ چلتے ہیں. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں میں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں میں جانتا ہوں. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. قال اس نے کہا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے ابھی اسی کلاس میں. قال یقول، اور یہاں پھر وہی قال آیا، اللہ نے کہا، اس اللہ نے کہا. الم اقل، کیا نہیں، یہ استفہام الم اقل، اقل جو ہے یہ دیکھیں کیا ہے، اس کا یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے ہم دیکھیں گے. مادہ ہے قاف واو لام، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع کا پہلا صیغہ یقولو. یہ قالا یقولو کی گردان یہ پھر آ گئی، سیم وہی باب ہے. اصل میں یہ اقولو ہے، اقول جو ہے یہ اقولو ہے. اقولو یہاں پہ یہ دیکھیں متکلم واحد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا، یا میں نے کہا تھا. اقولو علم لگے گا تو ہو جائے گا میں نے نہیں کہا. تو کیا میں کہتا ہوں، اقولو یا کہوں گا، صرف اقولو ہوگا تو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. لیکن اس میں الف استفہامیہ، یہ پہلے جو الف ہے وہ کوشچن کیا جا رہا ہے. لم حرف نفی بھی ہے اور جازمت المضارع بھی ہے. تو یہ مضارع ہے، مضارع کو اس نے جزم دے دی. تو اقولو سے بن گیا اقل. علم اقل، علم ہٹا دیں کہ تو بنے گا اقولو. تو لم لگنے سے اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، یعنی الف کوشچن اور لم نفی کے ساتھ اقل کہا، تو کیا میں نے نہیں کہا تھا. اقل یہ مفعول بھی ہے قالا کا. تو یہاں پہ یہ چونکہ مضارع ہے تو لم لگنے سے اس نے مضارع کو جو ہے وہ ماضی کر دیا. تو مطلب ہو گیا اقولو کا مطلب ہے میں کہتا ہوں یا کہوں گا، لیکن لم نے اقل کیا اور مطلب ہو گیا کیا میں نے نہیں کہا تھا، ماضی میں چلا گیا. لکم تمہیں یا تمہارے لیے مرکب جاری ہے. لکم لا اور کم کی جمع بن جائے گی مرکب جاری، متعلق ہے اقل کے، یعنی لکم تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے تمہارے لیے کیا ہے، اقل کہا تھا، مرکب جاری. انی اعلمو، انی اعلمو بے شک میں جانتا ہوں. اس میں دیکھ لیجئے تفصیل میں جائیں گے. انی یہ مرکب ہے انانی کا، اور انا ہے حرف ناصبہ، اور نی جو ہے یہاں پہ اسم انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور آگے انا کی ایک خبر بھی ہوتی ہے. انا و اخواتها، اس میں دیکھیں یہ لسٹ میں یہ سارے یعنی اخواتها یہ فیملی انا کی. انا انا کا انا لیتا لکنہ لعل، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ انا کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور منصوبات کہلاتے ہیں. ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کو زبر دے دی جائے گی. تو انا اللہ کی جگہ اللہ بنا انا کی وجہ سے. آگے غفور اس کی خبر ہے وہ پیش کے ساتھ آئی ہے.
تو انا کا اسم منصوب، خبر مرفوع۔ عالم غیب السماوات والارض، یہ انا کی خبر ہے مرفوع حالت میں۔ یہ پوری خبر جو ہے آ رہی ہے، یہ سارے کا سارا فقرہ مرفوع حالت میں انا کی خبر کی صورت میں۔ عالم مادہ ہے عین لام میم، باب ہے سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ علیمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعلم، باب ہے سمیع یسمع، عالمہ یعلمو، عالمو ہے یہاں پہ، عالمہ نہیں ہے بلکہ عالمو کدھر آئے گا؟ اسمعو کے وزن پہ۔ اور عالمو کا مطلب کیا ہے کہ عالمو فعل مضارع واحد متکلم، مطلب ہوگا میں جانتا ہوں یا جانوں گا۔ ما موصولہ ہے، اس میں مفعول بہی ہے عالموں کا۔ آیت کے درمیان موصولہ ہو یعنی ما آ جائے تو یہ موصولہ بنے گا، اس کا مطلب ہوگا جو۔ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب مرکب اضافی ہے۔ غیب السماواتی مرکب اضافی، اور واو عاطفہ کے بعد پھر الارضی، یعنی غیبہ السماواتی کے ساتھ بھی ہے اور غیبہ الارضی کے ساتھ بھی ہے۔ واو کے ساتھ چونکہ یہ معطوف ہو جاتا ہے، پھر واو عاطفہ اور یہ ارضی معطوف ہے سماوات کی جگہ پہ، تو مرکب اضافی ہے دونوں، یعنی زمین و آسمان دونوں کے جو غیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ السماواتی والارضی، اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کے چونکہ سماواتی بھی اسم ہے، ارضی بھی اسم ہے، تو ان کے جنس مذکر ہے سماواتی، اور عدد میں سماواتی جو ہے کیا ہے؟ جمع ہے، اور الارضی عدد میں واحد ہے اور السماواتی عدد میں جمع تھا۔ وسعت میں معرفہ ہیں دونوں، دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اعرابی حالت مرفوع، چونکہ یہ دونوں مرکب اضافی میں مضاف الیہ اللہ ہی کی جگہ پہ آئے ہیں، یعنی کہ کتاب اللہ میں اللہ ہی جو ہے جس صورت میں مضاف الیہ ہے، اسی طرح السماواتی اور الارضی بھی مضاف الیہ ہوا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، یہ فعل ہے واو عاطفہ کے بعد، عالمو ہم نے پہلے بھی پڑھا اور اب دوبارہ اسی آیت میں آیا ہے عالمو، اس کی تفصیل ہم نے دیکھ لی پہلے۔ مادہ ہے عین لام میم، باب سمیع، اور عالمو یہاں پہ متکلم واحد کے لیے اسمعو عالمو۔ ما تبدون وما، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو اسم موصولہ اور فعل، تبدونا یہ فعل ہے، مادہ اس کا با دال اور واو، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ ابدا اور مضارع کا پہلا صیغہ یبدی، ابدا یبدی، یعنی با دال واو میں پہلے الف کا اضافہ کیا گیا اور باب اسلمہ میں چلا گیا تو بن گیا ابدا یبدی۔ واو چونکہ اس میں حروف علت میں سے ہے تو اس لیے تعلیل کے بعد یہ اس کی زبریں اور زیریں اور اس کی شکل بدل گئی، تو ابدا یبدی اسلمہ یسلمو کے وزن پہ۔ تبدونا یہاں پہ کدھر ہے؟ تسلمونا، حاضر جمع، اور یہ مضارع ہے، مضارع حاضر جمع مذکر۔ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، تم ہو، یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔
کنتم تکتمون، ماضی استمراری، فعل ماضی استمراری، اور کنتم یہ کانا کی گردان میں سے ہے، تو کانا کی گردان کے ساتھ اگر مضارع آ جائے، فعل مضارع کی گردان، یہ کنتم جمع ہے تو تکتمون بھی جمع آ گیا، کانا ہوتا تو یہ آگے اس کے جو مضارع ہے وہ بھی واحد میں آتا، تو یہ مطابقت کے ساتھ آتے ہیں، اور کانا کے بعد اگر مضارع آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ فعل ماضی استمراری، کنتم تکتمون، کنتم میں انتم کانا کا اسم ہے، اور کانا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، جیسے انا کا اسم اور خبر کی بات ہو گئی، تو کانا کا اسم اس میں انتم ہے، اور تکتمون کانا کی خبر ہے، اور یہ حالت نصب میں کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ماضی استمراری کی مثالیں ہیں، تو جیسے میں نے یہاں پہ عرض کیا کہ مطابقت ہوتی ہے دونوں میں، تو کنتا تذہبو، تو جایا کرتا تھا یا جا رہا تھا، تو ماضی میں جو کنٹینیوٹی پائی جاتی تھی اس کا ذکر ہوتا ہے ماضی استمراری میں۔ کنتما میں تذہبانے آئے گا تو یہ بھی تثنیہ دونوں آئیں گے، اسی طرح کنتم تذہبون، کنتم جمع ہے تو آگے جو فعل آئے گا وہ بھی جمع کی صورت میں آئے گا، تو یہ ہوا ماضی استمراری۔ کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو یا چھپا رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے جانتا ہوں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 کی ہم نے تفصیل پڑھی، گرامر بھی پڑھی، اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت محترم ناظرین، آپ نے دیکھا آج کی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر فرمایا، فرشتوں سے عظمت اس لحاظ سے کہ آدم کے پاس علم ہے، اللہ نے علم دیا، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں جو بندے کے پاس ہے، آدم کے پاس ہے، اور اس میں فرشتوں کی کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہو رہی، بلکہ فرشتوں کا جو ڈیزائن تھا اور جس مقصد کے لیے فرشتے بنائے گئے تھے وہ اس لحاظ سے بنائے گئے، اور انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ پہلے بتایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور خلیفہ بنانے کے لیے پھر اس کو کچھ اختیارات بھی دینے تھے، تو اس میں اختیارات کے ساتھ ساتھ علم کی جو فضیلت ہے وہ بتلائی گئی کہ یہ آدم کے پاس علم ہوگا، تو آدم کے سامنے جب نام پیش کیے گئے تو انہوں نے بتائے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس آدم کی اولاد ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا، ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم ایک تو دنیا کا علم ہے جو ہم مشاہدے سے اور اپنے تجربات سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، تو ان دونوں علوم کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کے اپنی دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اور جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ ہم جس علم سے ہمیں جو فائدہ مل سکتا ہے اور جو ہدایت ملتی ہے اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے دنیاوی علم کے مطابق پوری ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جو علم اللہ نے دیا اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوئی جو ہے وہ اس کی کوشش نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس پلیٹ فارم میں ہم آپ کو سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، قرآن سیکھیں، اس کی گرامر سیکھیں، خود بھی اس کا فہم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری زندگی میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ہو، اور آخرت میں ہم اس دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر جائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔